السلام علیکم، میں ہوں محمد صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز۔ آج کی اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ جعل سازی میں ملوث بڑے کاروباری گروپوں کے سہولت کار ٹیکس کنسلٹنٹس اور پرال افسران کے حوالے سے ایف بی آر نے اہم شواہد حاصل کر لیے ہیں۔ ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ کے لیے غریب شہریوں کے ڈیٹا پر جعلی کمپنیاں بنائے جانے کے 3 بڑے اسکینڈلز کے مقدمات کی تحقیقات میں درجنوں کمپنیوں کو بلیک لسٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ سینکڑوں ارب روپے کے گھپلوں کی تحقیقات پر اثر انداز ہونے کے لیے مخصوص عناصر بھی سرگرم ہیں۔ صرف گزشتہ 6 ماہ میں اب تک کراچی میں جن ٹیکس کنسلٹ گروپوں کو تحقیقات میں شامل کر کے گرفتاریوں کے لیے کارروائیاں کی گئی، ان کی تعداد 5 ہو چکی ہے۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق ان تحقیقات سے معلوم ہوا کہ کاروباری کمپنیوں کے ٹیکس معاملات سیدھے کرنے کی خدمات انجام دینے کے ساتھ ہی ٹیکس چوری، قومی خزانے کو نقصان پہنچانے اور ناجائز فائدہ بٹورنے کے لیے یہ کنسلٹ معاون ثابت ہو رہے ہیں، اور بعض جگہوں پر یہ کنسلٹنٹ از خود بوگس کمپنیوں کے قیام، انہیں چلانے اور جعلی سیل پرچیز کے ذریعے بوگس انوائسیں بنوانے میں براہ راست ملوث رہے۔ ایف بی آر تحقیقات میں زیر تفتیش ایک ٹیکس کنسلٹنٹ گلریز خان کو عدالت کی جانب سے گزشتہ دنوں دیے گئے احکامات میں بغیر بتائے سفر کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایف بی آر ڈائریکٹریٹ جنرل انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کراچی ان لینڈ ریونیو کی ٹیم کی جانب سے سیٹ اپ اینڈ میٹل انڈسٹریز اور ہاربر میٹل انڈسٹریز کے ڈمی کمپنیوں اور بوگس انوائسوں پر اربوں روپے کے ٹیکس فراڈ کی تحقیقات کے سلسلے میں گزشتہ دنوں ڈیفنس کے علاقے بدر کمرشل کی اسٹریٹ نمبر 6 کے پلاٹ نمبر 40 پر واقع آفس 201 میں کارروائی کرتے ہوئے ملزم گلریز احمد رضا کو حراست میں لیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں کسٹم ٹیکسیشن اینڈ اینٹی اسمگلنگ کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں بتایا گیا کہ گلریز احمد رضا ٹیکس کنسلٹنٹ کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ تحقیقات میں معلوم ہوا کہ ٹیکس فراڈ کے لیے جعلی اور بوگس گوشوارے ان کے آفس کی آئی پی ایڈریس سے ایف بی آر سسٹم میں جمع کروائے گئے۔ ایف بی آر کے مطابق تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ سجاد حسین اور ثاقب رضا اس لا فرم کے ملازمین کی حیثیت سے گلریز رضا کی ہدایت پر اس کی ان دونوں کمپنیوں کے اکاؤنٹ سے بھاری رقومات نکلواتے رہے، جس کی تفصیلات دونوں ملزمان کے موبائل فون اور ای میل سے لیک گئی۔ اس کیس میں ٹیکس فراڈ کی مالیت 10 ارب روپے یعنی کہ 1000 کروڑ روپے بتائی گئی، اور عدالت سے ملزم گلریز احمد رضا سے تفتیش کے لیے 10 دنوں کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا۔ تاہم عدالت کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ تاہم
ملزم کو پابند کیا گیا کہ وہ بغیر بتائے شہر سے باہر نہیں جا سکتا، جبکہ تفتیشی افسران کے لیے قرار دیا گیا کہ اگر تفتیش میں مزید ٹھوس شواہد سامنے آتے ہیں اور وہ گرفتاری کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اپنے قوانین کے مطابق کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس کیس کی خاص بات یہ ہے کہ انہی دنوں سندھ بار کونسل کے ہائی کورٹ میں انتخابات جاری تھے۔ جیسے ہی ایف بی آر کی یہ کارروائی ہوئی، متعدد وکلاء ایف بی آر کے دفتر اور عدالت میں مذکورہ ٹیکس کنسلٹنٹ کو دباؤ ڈال کر بچانے کے لیے پہنچ گئے تھے، جبکہ انہی دنوں ایف بی آر ریجنل ٹیکس آفس 1 کی تحقیقات میں کراچی سے چلائے جانے والے ایک ہی نیٹ ورک کے ذریعے ملک بھر میں رجسٹر کی گئی 200 بوگس کمپنیوں کے ذریعے 314 ارب روپے کی جعلی سیل انوائسز کے فراڈ کا انکشاف سامنے آیا۔ اس ضمن میں درج کیے جانے والے مقدمے کے مطابق کمپنی کے ایچ اینڈ سنز کے لیے گزشتہ برس فروری کے مہینے میں سیل ٹیکس رجسٹریشن حاصل کی گئی تھی اور بعد ازاں اپریل میں کمپنی کی جانب سے جو سیل ٹیکس ریٹرنز کی انوائسیں جمع کروائی گئی، ان میں 1748 ارب روپے کی خریداریاں ظاہر کی گئیں، جن پر 314 ارب روپے سیل ٹیکس عائد ہوتا تھا۔ مذکورہ کمپنیوں کے حوالے سے ریٹرنز جمع کروانے کے لیے متعلقہ انوائسیں 3 مختلف ٹیکس کنسلٹنٹ کمپنیوں بلال حمید اینڈ کو، بیکن لا ایسوسیٹ اور عبید لا ایسوسیٹ کی جانب سے جمع کروائے گئے۔ ان کے دفاتر میں کی جانے والی تحقیقات کے دوران عبید لا ایسوسیٹ کے عبید خان نے اپنے بیان میں اعتراف کرتے ہوئے ایف بی آر کی ٹیم کو بتایا کہ کمپنی کے ایچ اینڈ سنز کے ریٹرنز ان کی کمپنی کی جانب سے سروس فراہم کر کے جمع کروائے گئے تھے۔ عبید خان نے مزید بتایا کہ اس کمپنی کے ریٹرنز ان کے ایک ملازم حماد جاوید نے اس وقت جمع کروائے جب وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے۔ عبید خان نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا کہ ان کی کمپنی کی جانب سے جو معلومات اور دستاویزات ایف بی آر میں جمع کروائی گئیں وہ انہیں کمپنی کی جانب سے اویس اسماعیل نے فراہم کی تھی۔ اسی طرح سے ڈائریکٹریٹ جنرل ایف بی آر انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو کراچی کی ٹیم نے 44 ارب روپے کے ٹیکس فراڈ اسکینڈل کی کارروائی میں پہلی بار ایف بی آر کا کمپیوٹرائز خودکار نظام چلانے کی ذمہ دار کمپنی پرال یعنی پاکستان ریونیو آٹومیشن پرائیویٹ لمیٹڈ کے ایک ملازم کو بھی گرفتار کیا، جو کہ ٹیکس چوروں کو آٹومیشن سسٹم میں نقب زنی اور ریکارڈ کے رد و بدل کے لیے سہولت کاری فراہم کر رہا تھا۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا کہ ملوث ملزمان نے زیڈ اے امپیکس کے نام سے بوگس کمپنی قائم کرنے کے بعد ایف بی آر کا کمپیوٹرائز نظام چلانے کی ذمہ دار کمپنی پرال کے ملازم کی ملی بھگت سے 12 ارب روپے کا ٹیکس فراڈ کیا۔ اس کیس پر انکوائری کے بعد سامنے آنے والے ثبوت اور شواہد پر ایف بی آر ڈائریکٹریٹ ایف بی آر انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو کراچی کی ٹیم نے
اس نیٹ ورک کے 3 اہم ملزمان کا سراغ لگاتے ہوئے پنجاب کے شہر فیصل آباد، اسلام آباد اور مری کے قریب 3 مختلف کارروائیاں کر کے تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا، جنہیں کراچی منتقل کیا گیا۔ ان ملزمان میں بوگس کمپنی ZA امپیکٹ سے منسلک 2 ملزمان، حسن کو فیصل آباد جبکہ فیصل میمن کو مری کے قریب سے حراست میں لیا گیا۔ اسی طرح سے ان ملزمان کو FBR سسٹم میں نقد دنی کے لیے سہولت کاری فراہم کرنے والے پرال کمپنی کے ملازم خلیل کو اسلام آباد سے حراست میں لے کر کراچی منتقل کیا گیا۔ اسی طرح سے ٹیکس کنسلٹنٹ کے حوالے سے ایک اور کیس میں FBR انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو کراچی کو بڑی کامیابی اس وقت ملی جب 11 ارب روپے کے اسکینڈل کے سرغنہ حسن علی بادامی کی بعد از گرفتاری ضمانت اسپیشل جج کسٹم اینڈ ٹیکسیشن کراچی نے مسترد کر دی، جس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بعد ازاں ملزم جیل کسٹڈی میں دے دیا گیا۔ یہ ملزم کئی برسوں سے کراچی کے شارع فیصل کے قریب پوش آبادی میں ٹیکس کنسلٹنٹ کا کام کر رہا تھا اور اس دوران کئی کمپنیوں کے لیے بھاری کمیشن پر جعلی دستاویزات کے ذریعے کیے جانے والے ٹیکس فراڈ میں بھی شامل رہا۔ یہ تھی آج کی اہم خبر۔ اب دیجیے اپنے میزبان محمد صغیر کو اجازت، ملتے ہیں آئندہ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ تجارت نیوز کو YouTube پر سبسکرائب، لائک اور کمنٹس کیجیے، بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کیجیے، ساتھ ہی فیس بک پر فالو کریں تاکہ آپ تک پہنچ سکیں ہماری تمام منفرد خبریں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔